پاکستان میں آج کی خبروں میں ایک بڑی خبر تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما یا چیئرمین عمران خان کی قید کی مدت 3 سال پورے ہونا ہے۔ آج 3 سال ان کو قید میں پورے ہو گئے ہیں۔ ان کو اگست 2023 میں حراست میں لیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا۔ مختلف مقدمات ان پر چلائے گئے، کچھ مقدمات میں ان کو سزائیں ہوئیں اور کچھ مقدمات میں وہ سزائیں بعد میں ہائی کورٹ میں معطل بھی ہوئیں، لیکن وہ تاحال جیل میں ہیں اور ابھی تک سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان کی کچھ اپیلیں سپریم کورٹ میں، کچھ ہائی کورٹ میں ابھی تک زیر التواء ہیں جو نہیں سنی جا رہی، لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو کافی عرصے سے ان کے وکلاء تک یا ان کے خاندان تک رسائی نہیں ہے، اور ان کی ملاقات کے لیے آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست ان سے ملاقات کے لیے دائر کی گئی، اور یہ درخواست ایسے لوگوں نے دائر کی جو پہلے ان کی پارٹی میں تھے اور بعد میں انہوں نے پارٹی بھی چھوڑی، اور یہاں تک کہا کہ وہ سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں۔ جب مئی مشہور زمانہ 9 مئی جب ہوا تو اس کے بعد سے یہ لوگ یعنی محمود مولوی، عمران اسماعیل اور فواد چودھری، اور آج فواد چودھری نے جو گفتگو کی ہائی کورٹ کے باہر، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ بڑا جلسہ آج پشاور میں تحریک انصاف کا اناؤنس ہوا تھا، اور اس میں کیا صورتحال ہے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ جلسوں سے ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لوگ تو آتے ہیں اور وہاں پر ان کی حکومت بھی ہے، 13 سال سے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو ہم اس پہ کوئی کمنٹ کرنا میرے خیال سے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کتنے بڑے لوگ بھی آ جائیں، 10 لاکھ لوگ بھی آ جائیں، چونکہ صوبے میں ان کی حکومت ہے اور عمران خان کو وہاں پر لوگ مانتے ہیں، اس لیے ان کو تیسری بار موقع دیا گیا ہے اس الیکشن میں۔ وہ پھر کامیاب ہوئے ہیں، 2013 میں وہ جیتے تھے، 2018 میں جیتے، اور اب ایک بار پھر ان کی وہاں پر حکومت ہے، تو اس لیے یہ اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ کتنا بڑا جلسہ ہوا اور کیا اعلانات ہوئے، کیونکہ 3 سال میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ان کی بہنیں اس وقت مہم چلا رہی ہیں ان کی رہائی کے لیے یا موبیلائز کرنے کے لیے عوام کو، لوگوں کو، لیکن جو انہوں نے جیل کاٹی ہے اس پہ ضرور بات کی جا سکتی ہے، اور بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے میڈیا میں بہت کم بات ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں ان کے نام لینے پہ ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے، جہاں الطاف حسین کا ایک دور میں نام نہیں لیا جا سکتا تھا، اور اب تو بالکل وہ آؤٹ ہو چکے ہیں، ان کا نام نہیں لیا جا رہا اب بھی۔ تو عمران خان پہ ایک غیر اعلانیہ پابندی لگی کہ ان کا نام بھی نہیں نشر کیا جائے گا، ان کو بانی پی ٹی آئی کے نام سے اب پکارا جاتا ہے پاکستان کے مختلف نجی ٹی وی چینلز پہ، اخبارات میں ظاہری بات نام شائع ہو جاتا ہے۔ تو جو 3 سال میں بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہوگی، کچھ ایسے لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، جو اپنے آپ کو صحافی سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں یا تجزیہ کار بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ڈیل ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ہو سکی، تو اس میں یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی۔ اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان پہ اعتبار کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو دوسری جانب وہ ان کی پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد کرنے کے لیے، اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیل کس وجہ سے یا کیوں ناکام ہوئی، یا ہونی بھی تھی یا نہیں ہونی تھی، کیونکہ اب ان کی پارٹی کے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تمام جو کچھ بھی ہوتا ہے، جب بھی کوئی مہم شروع ہوتی ہے یا موبیلائز ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا ان کے رہنما کچھ کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح کی خبریں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ان کو ڈسٹریکشن کے لیے، یعنی ان کو اپنے ٹریک سے ہٹانے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ تو اب ان کی ملاقاتیں جب بند ہیں، اور آج جس قسم کا احتجاج ہوا، اور پھر احتجاج کے خلاف، احتجاج پر جس طرح لاہور میں، سرگودا میں، دیگر چند شہروں میں جو پنجاب کے شہر ہیں وہاں پر لاٹھی چارج کی گیا، پولیس کی جانب سے روکا گیا، روکنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں وہ ویڈیوز۔ اس میں کچھ صحافیوں کو بھی لاہور میں نشانہ بنایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، جو قابل مذمت ہے ہر لحاظ سے۔ لیکن جس قسم کے اختیارات اب پولیس کو دے دیے گئے ہیں کہ 2 سے 3 لوگ اگر اکٹھے ہوں تو 2 سے یعنی زیادہ 3 یا 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بس ہر جگہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، تو پھر وہی ابرار الحق والا گانا ہے کہ جڑو کڈے جلوس غریب آتے شہر وچ والی لگ گئی۔ تو اب حالات اس قسم کے ہیں کہ 2-4 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور اکٹھے ہوتے ہیں تو آج پھر ہم نے ایک بار دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا پولیس کے پاس کس قسم کا ان کو اختیار دے دیا گیا ہے، ان کو
فری ہینڈ ہے کہ جس کو سر پھاڑیں یا جس کو وہ پریزنٹ وین میں ڈالیں اور جس پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنائیں. یعنی ہزاروں لوگوں پہ صرف احتجاج کی وجہ سے دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے. اب 2 دن پہلے اسلام آباد کی کورٹس میں 88 لوگوں کو لایا گیا جو F10 میں ایک احتجاج میں شریک تھے, اور اس میں زیادہ تر نوجوان طلباء بھی ہیں جو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے احتجاج کیا تھا. سینیٹر مشتاق جو سابق سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے, ان کو گرفتار کیا گیا. ان سب لوگوں پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا اور وہ اب جیل میں ہے اور ان کی شناخت پریڈ بھی ہونی ہے. کچھ لوگوں کو 14 روزہ جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا گیا ہے. تو یہ وہ حالات ہیں. ان حالات میں باہر نکلنا 2-4 لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. کچھ یہ کہ ہزاروں لوگ نکلے, ہزاروں لوگ اب نکلنے کا اس ملک میں کوئی اتنا آسان بھی نہیں رہا. جس قسم کے ریسٹرکشنز ہیں, پابندیاں ہیں. تو عمران خان کی 3 سال جو انہوں نے جیل کاٹی ہے, اس دوران جس قسم کی گفتگو بھی کی گئی کہ ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو جائے گی, وہ باہر چلے جائیں گے, لیکن ابھی تک ان تمام چیزوں کو انہوں نے بہرحال غلط ثابت کیا ہے, اور یہ کریڈٹ ان کو جائے گا. ان کی پارٹی تو ظاہری بات ہے, پارٹی کوئی ایسی ویسی پارٹی ان کی ہے نہیں جس میں ہم کہہ سکیں, لیکن ان کی پرسنل جو ووٹ ہے یا ان کی جو فالوئنگ ہے, جو ان کی فین فالوئنگ ہے, وہ ایک ان کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن ان کی پارٹی نہ ہونا ان کے ایک نگیٹو پوائنٹ ہے. یہ منفی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پارٹی کا کوئی اسٹرکچر ہوتا تو ان کی غیر موجودگی میں بھی کچھ فیصلے پارٹی کی لیڈرشپ کر سکتی اور کسی قسم کی وہ کسی پوزیشن میں ہوتی. جس طرح کہ آج فواد چودھری نے کہا ہے جب انہوں نے پٹیشن فائل کی عمران خان سے ملاقات کے لیے, اپنے دیگر جو ان کے رہنما ہیں ان کے ساتھ مل کے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی انہوں نے اپنے آپ کو نام دیا ہوا ہے. ظاہری بات ان پہ شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے چونکہ وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف. تو فواد چودھری نے یہ کہا کہ وہ ان سے بھی یہ کہیں گے کہ ہماری بات سنیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ سے کہیں گے آپ سنیں, اور عمران خان سے کہہ رہے ہیں یا کہیں گے کہ وہ ہماری بات سمجھیں. یعنی درمیان کا کوئی راستہ نکالیں کہ ایک سنیں جن کو کہہ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنے دیں, اور دوسری طرف کہیں گے جب ہم ملاقات کرنے آپ دیں گے, ہماری بات سن لیں گے, تو وہاں ہم عمران خان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سمجھیں, یعنی حالات کو سمجھیں اور کسی قسم کے کسی سمجھوتے پہ پہنچیں تاکہ ملک آگے بڑھے. اور یہ جو ایک فضا اس قسم کی ہے ٹینشن کی, یا جس قسم کے پاکستان کے معاشی حالات ہیں, اس میں ہمیں آگے بڑھنا, یہ فواد چودھری لوگوں کا موقف ہے. بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے اندر بھی اس سے اختلاف کریں گے یا کرتے ہیں, خاص طور پر عمران خان کی بہنیں جو مزاحمت کی طرف جا رہی ہیں, یا وہ کہہ رہی ہیں کہ مزاحمت ہی آخری حل ہے, کیونکہ مفاہمت کر کے یا بات چیت کر کے بھی دیکھ لیا اور اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. دوسری جو خبر ہے بڑی, وہ پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا پہ قدغنے ہیں اور ان کے جو نمائندے ہیں یا ان کو جس قسم کی گائیڈ لائنز اب دی گئی ہیں, اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں پاکستان کے اندر, صرف غیر ملکی صحافی نہیں, جو غیر ملکی نشریاتی اداروں سے وابستہ ہیں, خواہ فری لانسر بھی ہیں, جس قسم کی بھی انہیں رپورٹنگ کرنی ہے, پہلے جہاں کہیں بھی اسلام آباد, لاہور, کراچی سے باہر انہوں نے جانا ہے تو ان کو بتانا پڑے گا NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ان کو لینا پڑے گا. اب بہت سے غیر ملکی میڈیا نے کہا ہے ہم تو آلریڈی جب پاکستان میں آتے ہیں تو صحافت کے لیے جب تو اس سے پہلے ہمیں NOC لیتے ہیں ان کے نمائندے یا ان کے رپورٹرز یا ان کے کارسپونڈنٹس. اب BBC جو ورلڈ سروس ہے اس نے یہ خبر دی ہے, اور ان کی خاتون جو نامہ نگار ہے اسلام آباد میں مقیم ہیں, وہ میرپور گئی تھیں اور ان کو ایکسیس دی گئی تھی, یا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایکسکلوسیو ایکسیس آئی ہے جو صرف ان تک محدود تھی, اور انہوں نے وہاں سے رپورٹ کیا تھا, اور وہ رپورٹ بڑی خوفناک ثابت ہوئی. اس کا اردو میں ترجمہ بھی شائع ہوا. تو اس کے علاوہ جو الجزیرہ ٹی وی ہے اس نے جس قسم کی رپورٹنگ کی الیکشن کے دن مظفر آباد سے, جو کشمیر کا پاکستان کے ایڈمنسٹریٹ کشمیر جو ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اس کا دارالحکومت ہے, وہاں سے جو الجزیرہ کی رپورٹنگ تھی, الجزیرہ ٹی وی حالانکہ انگلش میں ہے, تو کمال حیدر نے وہاں سے جو کمال دکھایا, تو لوگوں سے بات کی, پولنگ اسٹیشنز دکھائے, اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کی دلچسپی نہیں الیکشن کے عمل میں, کیونکہ میرپور نہیں جو راولہ کوٹ میں ہوا ہے, اور پہلے ہی میں نے شاید میرپور غلطی سے کہہ دیا, راولہ کوٹ میں جو ایکسیس دی گئی اس کو BBC کو, جو کچھ وہاں سے انہوں نے رپورٹ کیا, تو یہ دونوں ملا کے انٹرنیشنل میڈیا سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شاید بہت زیادہ ناراض ہے یا ایک دھچکا لگا ہے. اس سے پہلے بھی رپورٹنگ ہوتی رہی ہے پاکستان میں. اب DW کی ویب سائٹ جو وائس آف جرمنی سے کہتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی بند ہے. الجزیرہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹری چلائی تھی جس پہ پاکستان میں اعتراض کیا گیا تھا کافی, اور کافی اس ڈاکومنٹری میں کچھ مسائل بھی تھے کہ یہ ایک طرفہ تھی, اس طرح کا جن لوگوں نے دیکھی تھی ان کا یہ بھی تھا, صحافیوں نے بھی کچھ کہا تھا کہ یہ ایک طرفہ قسم کی ڈاکومنٹری ہے. اسی طرح الجزیرہ پہ اب یہ ہوا ہے کہ الجزیرہ پہ قدغن لگا دی گئی پاکستان کے اندر اس کی ویب سائٹ تک رسائی, حالانکہ الجزیرہ.com بہت کم لوگ دیکھتے ہوں گے, لیکن اس رپورٹ کے بعد تو اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ کیسے کام کریں گے اور ان حالات میں کیسے ممکن ہوگا. تو انہوں نے شاید وزارت اطلاعات کو اور پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں, اب پاکستان میں صحافتی تنظیمیں کوئی رہی نہیں کہ چند شخصیات ہیں جو بس
عجیب و غریب قسم کی وہ ان کی اپنی کوئی دنیا ہے، اسی لیے انہوں نے صحافتی تنظیموں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو وہ انہوں نے کوئی لیٹر لکھا ہے کہ وزارت اطلاعات اور انٹرنیشنل کارسپونڈنٹس جو پاکستان میں فارن میڈیا کارسپونڈنٹس یا غیر ملکی نامہ نگار جو ہیں غیر ملکی میڈیا سے وابستہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آپ ہم سے ملاقات کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے تحفظات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کی وزارت اطلاعات تک۔ تو دیکھتے ہیں یہ کب ملاقات ہوتی ہے اور اس میں کیا نکلتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا دھچکا ہے پاکستان ویسے ہی جو پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں بہت نیچے ہے۔ میانمار جیسے ملکوں میں، برما جیسے ملکوں کے ساتھ پاکستان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا لوکل میڈیا، پاکستان کا مقامی میڈیا تو پہلے ہی تقریباً اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا اور پاکستان کے اخبارات اب کسی قطار شمار میں نہیں ہے، وہاں کوئی اپوزیشن کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی اور نہ ان کو سپیس ملتی ہے۔ جب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جو ایک نام نہاد نیشنل پریس کلب ہے، حالانکہ اسلام آباد پریس کلب ہے، نیشنل اس کو نام دیا ہوا ہے، تو اس پریس کلب میں جب انسانی حقوق کی تنظیمیں پریس کانفرنس کے لیے اپلائی کرتی ہیں، ٹائم لیتی ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا۔ سینٹ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو ٹائم نہیں جاتا۔ جو باقی اپوزیشن رہنما ہیں وہ جب پریس کانفرنس کے لیے ٹائم لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب اسلام آباد میں پریس کلب میں یہ صورتحال ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے یہاں پر کتنی کوئی سپیس بچتی ہے یا بچ سکتی ہے، یہ صورتحال ہے۔